بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، آج دسمبر کی 11 تاریخ ہے اور دروس قرآن کے حوالے سے آج ہم سورہ البقرہ آیت نمبر 113 سے شروع کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالت اليہود لیست النصارى على شیء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون۔ صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ رفقائے محترم، اس سے پہلے یہ بات آ چکی ہے کہ قالوا لن يدخل الجنہ الا من كان هودا او نصارا، کہ اسلام کے مقابلے میں، قرآنی تحریک کے مقابلے میں یہود و نصارہ نے باہم اتحاد کر لیا، اور اتحاد کا نعرہ یہ تھا کہ ہم بھی جنتی، یہود کہتے ہم بھی جنتی، اور نصارہ کو کہا تم بھی جنتی۔ اور جنت سے محروم کون ہوں گے؟ جو غیر یہودی ہے اور غیر نصرانی، یعنی کون؟ یعنی اہل قرآن، یعنی قرآن والوں کے مقابلے میں محاذ بنا کر وہ دونوں گروہ متحد ہوئے۔ تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین، کہ اس دعوے کی دلیل کیا ہے تمہارے پاس کہ جنت میں وہی جائے گا جو یہودی ہوگا یا نصرانی ہوگا۔ پھر فرمایا تھا کہ یہ ان کی امانی ہے، خواہشات ہیں، ایسا نہیں ہے۔ ضابطہ یہ بتایا کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئے اور جو اس وحی کے پیچھے پیچھے چلیں وہ جنتی ہیں، خواہ کوئی ہو، علاقہ کوئی ہو، رنگ کوئی ہو، قوم کوئی ہو۔ تو جنت کی جو الاٹمنٹ ہے وہ قبائل کو، رنگ، نسل کی بنیاد پر نہیں ہے، بلکہ وحی جدید پر، ایمان کی بنیاد پر ہے۔ اسی بحث کو اب آگے بڑھایا ہے اور ماقبل جو یہود و نصارہ کا اتحاد تھا اس کی خبر لی ہے یا اسے ایکسپوز کی ہے۔ ارشاد فرمایا گیا کہ قالت الیہود لیست النصارى علی شیء، فرمایا حقیقت یہ ہے کہ یہود یہ کہتے ہیں کہ نصارہ بے بنیاد ہیں۔ کہا یہود نے، کہتے ہیں یہود کہ نہیں ہیں نصرانی علی شیء، کسی بنیاد پر، ان کے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ یہود کہتے ہیں کہ نصارہ کوئی ان کی بنیاد ہی نہیں ہے، لیست علی شیء، کسی چیز پہ نہیں ہے، یعنی ذرہ بر ان کے پاس حقیقت نہیں ہے، گراؤنڈ نہیں ہے، بے گراؤنڈ ہے، کوئی ان کا گراؤنڈ ہی نہیں ہے۔ وقالت النصارى لیست اليہود علی شیء، اور جو نصرانی ہیں وہ کہتے ہیں یہود بیس لیس ہے۔ انہوں نے مسیح علیہ السلام کا انکار کر کے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی نظر میں بالکل گرا لیا، ان کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ اور فرمایا وہم یتلون الکتاب، حقیقت یہ ہے کہ دونوں یہودی اور نصرانی الکتاب سے یہاں کیا مراد ہے؟ بائبل۔ دونوں ایک ہی کتاب کو مانتے ہیں، دونوں کے پاس ایک ہی کتاب ہے، یعنی بائبل ہی کی بنیاد پر یہودی جو ہیں وہ نصرانیوں کو کاٹتے ہیں اور نصرانی یہودیوں کو کاٹتے۔ کتاب ایک ہے اور ایک کتاب سے دو متضاد چیزیں ثابت کر رہے ہیں۔ اور آگے فرمایا وَكَذَلِكَ قَالَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ، لا یعلمون جہاں آئے گا نا ماقبل قوموں کے حوالے سے، تو اس سے مراد کون ہوتے ہیں؟ بنو اسماعیل، یعنی مشرکین مکہ۔ اور اسی طرح وہ لوگ جن کے پاس علم نہیں ہے الکتاب کا، لا یعلمون سے مراد علم کتاب ہے، علم وحی ہے، اور جن کے پاس الکتاب کا کوئی علم نہیں ہے وہ بھی اسی طرح کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نہ یہودی صحیح ہیں، نہ نصرانی صحیح ہیں، نہ مسلمان صحیح ہیں، وہ سب کو باطل قرار دیتے ہیں۔
تو فاللہ یحکم بینہم یوم القیامہ فیما کانوا فیہ یختلفون، فرمایا کہ پھر ان کا فیصلہ کیسے ہوگا؟ ان کا فیصلہ اس طرح ہوگا کہ اللہ ان کے مابین قیامت میں فیصلہ کرے گا کہ حق اور باطل پہ کون تھا۔ تو ایک تو قیامت ہے بعد موت کے بعد عالمی حوالے سے، اور ایک قیامت آ جاتی ہے جس وقت کسی انقلاب کو کوئی نبی انقلاب کو پایہ تکمیل تک پہنچاتا ہے، وہ غالب آتا ہے، شریعت کو غالب کرتا ہے، کتاب کو غالب کرتا ہے، تہذیب اور تمدن کو غالب کرتا ہے، اظہار علی الدین ہو جاتا ہے۔ تو نبی کا اظہار علی الدین جو ہے غلبہ، وہ اس کے حق پر ہونے کی دلیل ہوتا ہے، اور جو اس کے مقابلے میں قوتیں اٹھتی ہیں اور وہ ناکام و نامراد ہوتی ہیں، ان کی ناکامی اور نامرادی ان کے باطل ہونے کی دلیل قرار پاتی ہے۔ اس میں دو چیزیں بڑی اہم ہیں ہمارے لیے، وہ کیا ہے؟ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، دونوں ایک کتاب پڑھتے ہیں اور دونوں ایک کتاب سے کنٹراڈکٹری سٹیٹمنٹ حاصل کرتے ہیں۔ کتاب ایک ہے، ایک کتاب سے ایسے دونوں دعوی کرتے ہیں جو ایک دوسرے کو کنٹراڈکٹ کرتے ہیں۔ یہ بھی کسی چیز کے باطل ہونے کی دلیل ہے۔ بطلان کا سبب کیا ہے؟ ایک کتاب، ایک ٹیکسٹ، اور ایک ہی ٹیکسٹ سے تعبیرات جو ہیں وہ کس ہیں؟ کنٹراڈکٹری ہیں۔ اس وقت تو اللہ پاک نے یہ محاکمہ کیا تھا یہود اور نصارہ پر، لیکن آج اس کا ایک اہم پہلو یہ ہے کہ مثلا ہمارے قرآن کے جو دعوے دار ہیں، مثلا انہوں نے کہا بھئی احادیث کو چھوڑو، کیوں کہ احادیث میں کنٹراڈکٹری سٹیٹمنٹ ہے، باہم ٹکراتی ہیں حدیثیں ایک دوسرے سے، اور قرآن کے پاس آؤ۔ اب جب قرآن کے پاس آئے تو قرآن میں بنیادی مسائل مثلا صلاۃ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، نجات یافتہ گروہ جماعت کون ہے۔ اب اگر اس میں قرآن کی بنیاد پر ہر گروہ دوسرے کو مشرک، کافر اور طاغوت قرار دے، مثلا ایک کہتا ہے جی قرآن میں تو صلاۃ ہے ہی نہیں، دوسرا کہتا ہے، تیسرا کہتا ہے کہ نہیں بھائی بین ہے، اور تینوں گروہ جو ہیں وہ ایک دوسرے کو کافر اور طاغوت قرار دیں قرآن کی بنیاد پر، تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ جو اگلی نسل ہے وہ قرآن کے کلام الہی ہونے کا انکار کر دے گی، کیونکہ ایک ہی کتاب سے صلاۃ ثابت ہو رہی ہے اور اسی کتاب سے صلاۃ کی نفی ہو رہی ہے۔ ایک ہی صلاۃ سے ایک 3 اوقات ثابت کر رہا ہے اور دوسرا 2 کر رہا ہے اور تیسرا 5 کر رہا ہے اور چوتھا کہتا ہے 1 وقت بھی نہیں ہے، اور ایک دوسرے کو کافر، مشرک اور طاغوت قرار دے رہے ہیں۔ فلہذا یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ قرآن کو پیش کرنے والوں کو بہت محتاط ہونا چاہیے، یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور قرآن سے کنٹراڈکٹری سٹیٹمنٹ نہیں لینے چاہیے۔ جو قرآن کے متن کو بنیاد بنا کر ایک دوسرے سے اختلافی نقطہ نظر پیش کر رہے ہیں، ایسے اختلافی نقطہ نظر جو ایک دوسرے کی کنٹراڈکشن کرتے ہیں، تضاد ایک دوسرے کا ثابت کرتے ہیں، غلط قرار دیتے ہیں، تو یہ مجرمین ہیں، یہ کتاب اللہ کے مصدقین اور مؤیدین نہیں ہیں، بلکہ کتاب اللہ کو اس سے نقصان پہنچے گا۔ تو اس لیے وہ تمام افراد، ادارے جو کتاب اللہ کی خدمت کے دعوے کے ساتھ آئے ہیں، ان کی یہ ڈیوٹی ہے کہ کتاب اللہ سے کنٹراڈکٹری سٹیٹمنٹ، متضاد بیانات، متضاد عقائد، متضاد اعمال امت کے سامنے پیش نہ کریں، کیونکہ اگلے دور میں یہ چیز کتاب اللہ کی خدمت نہیں ہوگی، بلکہ کتاب اللہ کے خلاف ایک بہت بڑا یہ سازشی عمل ہوگا اور یہ تمام مجرمین پکڑے جائیں گے۔ اب اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهِ اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ ماقبل کہا کہ یہود نصارہ پر فتویٰ لگاتے ہیں، وہ باطل پر ہیں، اور نصارہ یہود پر باطل ہونے کا فتویٰ لگاتے ہیں،
اور مشرکین عرب ان دونوں کو غلط قرار دیتے ہیں۔ اب بات آ رہی ہے کہ ان کا اگلا طرز عمل کیا ہے کہ جو ان کی مساجد ہیں، مراکز ہیں، یہود کے مراکز، نصارہ کے مراکز، مشرکین عرب کے مراکز، اور یہ ایک دوسرے کو اپنے اپنے مرکزوں میں آنے نہیں دیتے، مساجد کے دروازے بند ہیں۔ جس طرح آج ہمارے ہاں دیوبندیوں کی مساجد پر بریلویوں کا آنا بند، بریلویوں کے ہاں دیوبندیوں کا آنا بند، اہل حدیث کے ہاں دیوبندی دونوں کا داخلہ بند، اور دیوبند اور بریلی میں اہل حدیث کا آنا بند، پھر اہل سنت کے لیے شیعت کے دروازے بند، شیعت کے لیے ان کے دروازے بند۔ یہ جو صورت احوال ہے، من ازلم، اس سے بڑھ کر کون ظالم ہے؟ یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ کیا مانا کہ روکتے ہیں کس بات سے؟ مساجد اللہ، اللہ کے نام پر بنی ہوئی مسجدوں میں ایک دوسرے کو روکتے ہیں کس بات سے؟ ان یذکر فیہ اسمہ، کہ ان مساجد میں یہ آنے والے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر نہ کر سکیں، صلات میں شریک نہ ہو سکیں، دروس میں شریک نہ ہو سکیں، بیانات میں شریک نہ ہو سکیں۔ تو یعنی مساجد کے دروازے ایک دوسرے پر بند کرنا، یہ کیا ہے؟ سعی فی خرابہا، یہ مساجد کی تباہی اور بربادی کا باعث بنتا ہے۔ مساجد میں مرکزیت ختم ہو جاتی ہے، مساجد میں فرقہ واریت کی وجہ سے جو نوع انسانی کے متحد ہونے کا خواب تھا وہ کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا۔ عجیب تضاد ہے کہ جب روٹی کھانی ہو، دعوت کھانی ہو، ہاں جی، اور کوئی کرنا ہو تو سارے متحد ہوتے، یعنی پیٹ پوجا کے اندر دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث سارے متحد ہو جاتے ہیں، اور جب اذان آتی ہے، نماز کا وقت آتا ہے، تو ایک دوسرے سے متفرق، الگ الگ، یعنی شیطان کے نام پر اتحاد اور رحمان کی بنیاد پر اختلاف۔ یہ کتنا بڑا تضاد ہے۔ تو جو اللہ ہے خالق، اس کی بنیاد پر متحد ہونا چاہیے۔ تو اللہ کی اساس پر ہمارا اتحاد نہیں ہے، شیطان کی بنیاد پر ہمارا اتحاد ہے۔ سعی فی خرابہا، اس طرز عمل سے مساجد ویرانہ بنے گی۔ کیوں؟ کہ ایک دوسرے کے اوپر چڑھائی کریں گے تو مسجدوں پر حملے کر دیں گے، کیونکہ ایک دوسرے کو مسجد مانے گی نہیں، جس طرح آج ہو رہا ہے کہ ایک دوسرے دہشت گردی کرتے ہیں، ایک دوسرے کی مساجد میں جا کر نمازیوں کو قتل کرتے ہیں، مارتے ہیں عین نماز کی حالت میں۔ نمازیں، مسجدوں کا احترام ختم، مسجد دہشت گردی کا شکار ہو گئی۔ سعی فی خرابہا، اس طرز عمل سے مسجدوں کی آبادی نہیں، تباہی ہو رہی ہے۔ سعی فی خرابہا، اولئک ما کان لہم ان یدخلوہا الا خائفین، اگر یہ صحیح معنی میں مسجدوں کے حامی ہوتے تو کم از کم مسجدوں کے اندر تو امن قائم کرتے۔ نہیں ہے ان کے لیے جائز کہ یہ مسجدوں میں داخل ہوں مگر ان کے اوپر خوف الہی ہو، جانے کہ یہ اللہ کے نام پر مسجد بنی ہے اور اللہ کی مخلوق کے لیے اس کا دروازہ بند نہیں ہونا چاہیے۔ جب اللہ کے نام پر اللہ کی مسجدوں میں دہشت گردی اور فساد پیدا کریں گے تو یہ بہت بڑی تخریب کاری ہوگی، تباہی ہوگی، بربادی ہوگی۔ اولئک ما کان لہم ان یدخلوہا الا خائفین، فرمایا لہم فی الدنیا خزی، ایسی قومیں حیات دنیا میں غلام ہوں گی، محکوم ہوں گی، ذلیل ہوں گی۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ لندن کے اندر ایسے کیس ہوئے ہیں کہ دیوبندی بریلوی کا مسجد میں جھگڑا ہوا اور پولیس برطانیہ کی کتوں کے ساتھ مساجد میں داخل ہو گئی، مسجد کے دروازے لاک کر دیے گئے اور دونوں فرقوں کو مسجد سے باہر سڑک پر کھڑے ہو کر نمازیں پڑھنی پڑ گئی۔ دین کے مسئلے کون حل کر رہا ہے؟ برطانیہ، کافر، یعنی جس کو کافر کہتے ہیں وہ ان کی مساجد کے آ کر فیصلے کر رہا ہے،
ان کی عدالتیں فیصلہ کر دی کہ یہ مسجد کس کی ہے کس کی نہیں ہے. کیا ارشاد فرمایا؟ لہم فی الدنیا خزیون، ایسے افراد، ادارے اور فرقے حیات دنیا میں ذلت و رسوائی ان کے کھاتے میں ہے. وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ. باقی رہا مسئلہ کہ اپنی نمازوں پر ناز کر رہے ہیں اور کہتے ہیں یہ آخرت میں، تو آخرت میں کیا ملنا ہے؟ جو کوئی تمہیں حیات دنیا میں مل رہا ہے، حیات دنیا میں ذلت ہے، رسوائی ہے، روسیائی ہے، تو آخرت میں تمہیں کیا ملے گا؟ کچھ بھی نہیں، عذاب عظیم ملے گا. کیونکہ اللہ کے نام پر تم نے مساجد کو تماشا گاہ بنا دیا، تفرقے کی آماج گاہ بنا دیا، دہشت گردی کی تم نے جو ہے ریت جو ہے بنیاد جو مساجد میں رکھ دی. تو یہ بہت بڑا المیہ ہے. فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. اب یہاں ایک بہت بڑا مسئلہ اب یہ بیان فرمایا جا رہا ہے کہ اے قرآن والو، اے حقیقی اسلام کو لانے والو، ایسا ہو سکتا ہے کہ تمہیں فرقہ واریت والی جو مساجد ہیں وہ اپنے دروازے بند کر دیں کہ صاحب ہماری مسجد میں صرف بریلوی آئے گا، وہ کہتا ہے دیوبندی آئے گا، وہ کہتا ہے اہل حدیث آئے گا، چوتھا کہتا ہے نہیں بھائی اہل تشیع آئیں گے، اور قرآن والوں پر دروازے بند. ہم دیکھتے ہیں مکی دور کے اندر کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بیت اللہ میں داخلہ بند تھا اور ابو جہل اور ابو لہب کے لیے دروازہ کھلا تھا. تو کیا بیت اللہ میں داخلہ جو ہے وہ ایمان کی دلیل ہے؟ نہیں. یہی بیت اللہ جو ہے یہ بت خانہ نہیں رہا، یہی بیت اللہ بت خانہ تھا. تو کیا بیت اللہ سے مراد چار دیواری ہے؟ نہیں. بیت اللہ جو ہے وہ سمبل ہے کلام اللہ کا. بیت اللہ کی اہمیت تب ہے جب وہ کلام اللہ کا امین ہو. اگر کلام اللہ کا وہاں نظام نہیں ہے تو وہ بیت اللہ نہیں ہے، وہ بت خانہ ہے. لہذا ہم نے دین بیت اللہ سے نہیں لینا، کلام اللہ سے لینا ہے. فرمایا کہ اگر اس طرح کی نام نہاد فرقہ وارانہ مساجد بن جائیں اور تمہارا داخلہ وہاں ممنوع ہو جائے تو کوئی بات نہیں. کیوں؟ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ. مشرق و مغرب، شمال و جنوب، یہ دو جہتیں بول کر کل جہتیں مراد ہیں. مشرق ہو، مغرب ہو، شمال ہو، جنوب ہو، زمین کوئی بھی ہو، وہ اللہ کی پیدا کردہ ہے. لہٰذا تم جہاں بھی چاہو اللہ موجود ہے. لہٰذا مساجد میں جانا کوئی واجب نہیں ہے، مسجد تو وہ رہی نہیں. لہٰذا اپنے اپنے گھروں کے اندر، پارکوں کے اندر، جہاں تمہارے لیے ممکن ہو وہیں تم اللہ کو پکارو، اللہ کا کام کرو، اللہ کا نظام لاؤ، اللہ کی دعوت دو. اینما تولو فثم وجہ اللہ. جس جگہ بھی تمہیں موقع ملے، گھر کے اندر، پارکوں کے اندر، اسکولوں کے اندر، جہاں کہیں تمہیں موقع ملے وہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام کرو، وہیں تم اللہ تعالیٰ کی رضا کو پاؤ گے. ان اللہ واسع علیم. اللہ وہ نہیں ہے جو مسجد کی چار دیواری میں سما گیا. یعنی اللہ تعالیٰ مندروں کے اندر، گرجوں کے اندر، صوموں کے اندر، خانقاہوں کے اندر اللہ تعالیٰ گرفتار نہیں ہو جاتا. وہی اللہ تعالیٰ ہوتے ہیں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام اور کلام ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی سمائی نہیں ہے چار دیواری کے اندر، وہ بہت وسیع ہے. ہر وسعت سے اوپر اس کا علم، اس کی ذات، اس کی صفات اس سے زیادہ وسیع ہیں. اسی طرح اس کے علم کا حال ہے. اس ضمن میں دو مقام ہم دیکھتے ہیں. ایک کا تو تعلق ہے سورہ توبہ اور آیت نمبر 106 اور 107. یہ قرآن حکیم یہ کہہ رہا ہے، آیت 106 بلکہ 107، وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ وَلَا يَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ.
لا تقم فیہ ابدا لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المتطہرین۔ فرمایا اور وہ لوگ جنہوں نے مسجد بنائی، اتخذوا اختیار کیا، بنایا، اڈاپٹ کیا انہوں نے، مسجد کو نکرہ ہے، مسجد اور مسجدیں اس نوعیت کی جن کی یہ نوعیت ہو۔ کیا نوعیت ہے؟ ضرارا، ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کے لیے۔ مسجد اس لیے نہیں بن رہی کہ اللہ کا نام بلند ہو، اللہ کا کلام بلند ہو، امت میں وحدت اور اتحاد پیدا ہو، بلکہ ہر فرقہ جو ہے وہ اپنی فرقہ وارانہ علامت کو زندہ رکھنے۔ ہاں جی، ہم نے رفع یدین کرنا ہے، ہماری مسجد الگ ہونی چاہیے، ہمارا امام جو ہے وہ حضرت گنگوئی ہیں لہذا ہماری مسجد الگ ہونا چاہیے۔ نہیں جی، ہمارے امام تو اعلیٰ حضرت ہیں، بس ہماری پہچان ہے، ہماری مسجد الگ ہونا چاہیے۔ تو یہ ضرار ہے، یعنی اجتماعی مفاد سامنے نہیں ہے، فرقہ وارانہ ذہنیت ہے اور ایک دوسرے کو نقصان پہنچانا مقصود ہے۔ ضرارن جو ہے یہ فعالن کے وزن پر مصدر ہے، یعنی ایک دوسرے کو گزند پہنچانے کے لیے، نقصان پہنچانے کے لیے، اپنی چدراہٹ قائم کرنے کے لیے اور دوسروں کی چدراہٹ ختم کرنے کے لیے۔ وہ کفر، اور یہ فرقہ واریت کفر ہے، یہ ایمان نہیں ہے۔ ایک دوسرے کو کافر قرار دینے کے لیے مسجد آپ کب بناتے ہیں؟ جب آپ کہتے ہیں یار یہ کافر ہیں، ان کے پیچھے ہماری نماز نہیں ہوتی۔ ایک دوسرے کو کافر قرار دیتے ہوئے، وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور اپنی اپنی فرقہ واریت کو بلند کرنے کے لیے، اپنے آپ کو مومن اور دوسرے فرقے کو کافر قرار دینے کے لیے۔ تفریقاً بین المومنین، جو مسجد بنی ہے فرقہ واریت کی بنیاد پر، ایمان اور اسلام کی بنیاد پر نہیں بنی۔ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلِ، اور ایسی مسجدوں کا آخر کر کے یہ اکھاڑے ہیں، ارصاداً، یہ اکھاڑے ہیں، یہاں لڑائیاں ہوتی ہیں، یہاں لڑائیوں کی تربیت ہوتی ہے، اور اس سے کس کو فائدہ پہنچتا ہے؟ لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل، جو پہلے یہود اور نصارہ اسلام کے مقابلے میں کھڑے ہوئے ہیں، ان کے ہاتھ مضبوط ہوتے ہیں۔ اللہ اور رسول کی دشمن قوتوں کو ان مسجدوں سے فائدہ پہنچ رہا ہے، امت کی وحدت اور اس کا اتحاد پارا پارا ہو رہا ہے، اور کافر قوتوں کو، دشمنان اسلام کو اس سے تائید اور تقویت حاصل ہوتی ہے۔ اور جب ان سے پوچھو گے کہ یہ تم مسجدیں الگ الگ کیوں بنا رہے ہو بھائی، ایک مسجد میں تم کیوں نہیں سما سکتے، کیوں نہیں کھڑے ہو سکتے؟ اب یہ جو رفع یدین ہے، فاتح خلف الامام ہے، امین بالجہر ہے، کیا یہ اتنے بڑے مسئلے ہیں کہ ان کے لیے تمہیں الگ مسجد بنانی پڑ رہی ہیں؟ کیوں؟ فرمایا وَلَا يَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى، اور قسمیں کھا کھا کر حلفیہ بیان دیتے ہیں کہ ہم تو امت میں حسن پیدا کرنا چاہتے ہیں، امت کو بیوٹیفائی، امت کو تفریق کر دیا فرقوں میں، کافرانہ فرقوں میں، کفر کے فتوے لگا دیے ایک بار دوسرے نے، اور کہتے ہیں ان اردنا الا الحسنى، ہمارا ارادہ بڑا نیک ہے، بڑی نیت ہماری صاف ہے، ہم تو امت میں احسان کی روش پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں واللہ یشہد، اور اللہ شہادت دیتے ہیں انہم لکاذبون، یہ جھوٹے ہیں، بے ایمان ہیں، بدنیت ہے، ان کی نیت صرف اپنے اپنے فرقہ وارانہ مفاد کو اور فرقہ واریت کو سر بلند کرنا ہے، اور اسلام کو، توحید کو، امت کی وحدت کو پارا پارا کرنا ہے۔ لہذا لا تقم فیہ ابدا، ایسی مساجد میں اہل ایمان کو نہیں جانا چاہیے۔ ایسی مساجد میں جب ہم جائیں گے تو فرقہ واریت کو ہوا ملے گی، اس کی حوصلہ افزائی ہوگی، دوسروں کو بھی اس میں کیا ہوگا، رجحانات یہی پل پہ بڑھیں گے کہ صاحب اپنی اپنی مسجد بنا لو۔ اب 2.5 3 5 مرلے میں اہل حدیث جو ہے نا جگہ جگہ اپنی مسجدیں بنا رہے ہیں، گھروندے ہیں۔ مسجد کو جامع ہونا چاہیے،
لیکن گھروندے بنا بنا کر امت میں تفرقے کے یہ مراکز قائم کر رہے ہیں۔ لَمَسْجِدٌ، وہ مسجد اس سے جس کی بنیاد رکھی گئی ہو علی التقویٰ، تقوی پر۔ تقوی توحید ہے، تقوی امت کی وحدت ہے، تقوی امت کا اتحاد ہے، تقوی فرقہ واریت سے نجات ہے۔ تو جس مسجد کی بنیاد تقوی پر نہیں ہے، تفریق بین المومنین پر ہے، لا تقم فیہ ابدا، اس میں اہل ایمان کو کھڑا ہونے کی اجازت نہیں۔ اور مسجد تقوی میں کون سے افراد آپ کو ملیں گے؟ رجال، وہاں ایسے افراد کی تربیت ہوگی، افزائش ہوگی، پیدائش ہوگی، جنریٹ ہوں گے وہ افراد یحبون ان یتطہروا، جو ہر طرح کی فرقہ واریت سے بلند، بالا، مافوق، امت کی وحدت پر ان کا ایمان، توحید پر ایمان، تو وہ فرقہ واریت سے بلند، اور وہ دل کی گہرائیوں سے چاہتے ہیں کہ امت میں وحدت ہو، توحید ہو، اللہ کے کلام کا غلبہ ہو، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ہیں۔ پھر آگے ان دونوں مساجد میں جو فرق ہے اس کو بیان کیا ہے۔ ایک اور حوالہ ہم سورہ یعنی یونس آیت 87 میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے دیکھتے ہیں، اور وہاں بھی اسی طرح کی صورتحوال تھی، اور اس صورتحوال میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو جو حکم ہوا، اور وہ آج ہمارے لیے بھی اسی طرح اہم ہے، وہ ہم دیکھتے ہیں سورہ یونس 10ویں سورت ہے، اور آیت جو ہے وہ 86-87۔ موسیٰ علیہ السلام نے اسلام کی دعوت دی، اور یہ یاد رکھیں رفقا محترم کہ موسیٰ مسلم تھے، اور موسیٰ کی کوئی امت نہیں تھی۔ مسیح مسلم تھے، اور مسیح نے اپنی امت نہیں بنائی۔ نوح مسلم تھے، نوح نے کسی امت کی بنیاد نہیں رکھی۔ یعنی جتنے بھی انبیاء آئے ہیں، آدم سے لے کر محمد رسول اللہ تک، ان تمام کی امتیں الگ الگ نہیں تھیں، یہ ساری ایک ہی امت واحدہ ہے۔ یہ بہت بڑا قرآن کا موقف ہے کہ نبی کے آنے سے امت نہیں بنتی، امت ایک ہی ہے، کیونکہ اللہ کا کلام ایک ہے، ایک اللہ کے کلام کو ماننے والے ایک ہی امت ہے۔ ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ وانا ربکم فاتقون۔ یہ دو حوالے ہیں سورہ الانبیاء 21/92-93 اور سورہ المومنون 23 آیت نمبر 52۔ تمام انبیاء کا الگ الگ ذکر ہے، اور الگ الگ انبیاء کا ذکر کرنے کے بعد قرآن کہتا ہے ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ وانا ربکم فاتقون فاعبدون۔ محمد رسول اللہ نے کوئی الگ امت نہیں بنائی تھی، مسیح کی کوئی الگ امت نہیں تھی، موسیٰ کی کوئی الگ امت نہیں تھی، یہ تمام ایک ہی گروہ ہے، ایک ہی جماعت ہے، ایک ہی یونٹ ہے۔ تو فرمایا کہ انہوں نے کہا قال موسیٰ یا قوم ان کنتم آمنتم باللہ فعلیہ توکلوا ان کنتم مسلمین، اگر تم مومن ہو، اللہ کو مانتے ہو، تو اس کے پروگرام اور نظام پر بھروسہ کرو، اس کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کرو، اور اللہ تعالیٰ تمہیں غالب کرے گا۔ انہوں نے کہا فقالوا علی اللہ توکلنا، ہم اللہ کے نظام اور پروگرام پر ایمان لائے اور اس پر ہم نے بھروسہ کیا، ہمارا ایمان ہے کہ وہ غالب آئے گا۔ پھر انہوں نے دعا کی ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، اے اللہ ہم تیرے نظام اور پروگرام پر آگے چلنا چاہتے ہیں، اس لیے ایسا نہ ہو کہ جو ظالم ہے وہ ہمیں تختہ مشق بنا لے، ظالم ظلم کرتا چلا جائے اور ہم مظلومی میں مارے جائیں ہمیشہ کے لیے۔ یہ ان کی دعا ہے۔ اور آخری دعا کے الفاظ کے وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اور اے اللہ یہ جو نافرمان ہیں ان سے ہمیں نجات دے، یعنی ہمیں الگ تھلگ کر، ہمیں غلبہ عطا کر، اور ان کے ظالمانہ نظام سے ہمیں بچا لے۔ اب اللہ تعالیٰ اس کا حل بتا رہا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّعَا لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا
وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ۔ یہ ہے نظام تعلیم، نظام تربیت اور نجات کا نظام اور پروگرام جو اللہ پاک نے غلام قوموں کو غلامی سے آزادی حاصل کرنے کے لیے بتایا ہے، اور وہی کی ہم نے موسیٰ اور ان کے بھائی ہارون کی جانب کہ غلامی کو ختم کرنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ ان تبوّا، پہلی بات یہ ہے کہ ہنگامے، جلوس، نمائشیں، ان سے آزادی نہیں ملتی، اور نہ لیفٹ رائٹ کرنے سے آزادی ملتی ہے۔ پہلا یہ کام کرو ان تبوّا، تبوّا کیا ہے؟ با واو حمزہ، با یبو۔ پہلی چیز یہ ہے کہ امت کی تربیت کے لیے تعلیم گاہیں بناؤ، اور تعلیم گاہیں کیا؟ انہیں ہاسٹل ہونا چاہیے ڈے اینڈ نائٹ کا۔ کچھ گھروں کو مخصوص کرو اور ان گھروں میں ڈے اینڈ نائٹ اسکالرشپ ہو، کھانے کا، پینے کا، تحفظ کا وہاں انتظام ہو۔ یعنی یہ ہے تعلیمی نظام کہ ایک ایسا ہاسٹل بناؤ، ایک ایسی درسگاہ بناؤ، ایک ایسی تعلیم گاہ بناؤ جہاں پر نوجوان تعلیم کے ساتھ تربیت حاصل کر سکے۔ اس مرکز کے اندر استاذ ماڈل ہو، اور اس ماڈل کے زیر سایہ افراد کو کریکٹر دیا جائے، کریکٹر ان میں پیدا کیا جائے، یعنی فکر اور عقیدہ جو ہے وہ پرسونیفیکیشن ہو، وہ فکر اور عقیدہ نوجوانوں کے داخل میں ہو اور ان کو اس شخص نمونے کے مطابق ڈھالا جائے۔ قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن۔ یعنی ایسی تعلیم گاہ ہونا چاہیے جس تعلیم گاہ کے اندر استاذ ماڈل ہو، اور وہ فکر اور عقیدہ جو آپ کا ہے وہ پرسونیفائی ہو جائے افراد کے قلب اور قالب میں، ذہن اور ضمیر میں، دل اور دماغ میں۔ تبوّا کا یہ معنی ہے۔ اور لقومکما، وہ جو مراکز ہیں وہ کسی فرد کی ملکیت نہ ہوں، نہ کسی فرقے کی، نہ کسی فرقہ تو ہو ہی نہیں سکتا، ابھی آغاز ہو رہا ہے دعوت کا، تو وہ قومی مراکز ہوں، کسی فرد کی پراپرٹی نہ ہو، کیونکہ فرد کی پراپرٹی میں اس کی چھاپ ہوگی، اس کا، اور دوسروں کے اندر بھئی یہ تو ہمارا پالنے والا، پوسنے والا، ہمارا تو فلاں چودھری ہے، فلاں خواجہ ہے۔ نہیں، وہ ملکیت لقومکما، پوری قوم کی وہ پراپرٹی ہو، ملکیت ہو۔ اور آگے فرمایا بمصر، وہ سارا ایک ہی جگہ نہ ہو، ایک ہی مرکز نہیں ہونا چاہیے سارے افراد لاہور میں، کراچی میں، نہیں، وہ اپنے ملک کو علاقائی طور پر تقسیم کر لو، چھوٹے چھوٹے مراکز بناؤ، اور ان چھوٹے چھوٹے مراکز کے اندر یہ تربیت اور تعلیم کا نظام ہو۔ آج تو ایسا ہو گیا ہے آسان کہ اگر ایک بھی آپ کے پاس ٹیچر ہو تو آپ کے پاس جو سمعی اور بصری وسائل آ گئے ہیں، وہ تمام مراکز کے اندر آپ کے پاس پروجیکٹر ہو، اور وہ کیا ہے، ٹیلی ویژن ہو، سکرین ہو، اور آپ کا مرکزی جو ہے وہ اپنا پروگرام نشر کرے، اور تمام جو قوم چھوٹے درجے کے مراکز ہے وہاں وہ پروگرام چلے۔ ایک ہی استاذ کافی ہے، کوئی بلڈنگوں کی ضرورت نہیں ہے الگ تھلگ، ہاں جی، چھوٹے چھوٹے مراکز ہو، مرکز سے تعلیم اور تربیت دونوں کو وہاں سے لایا جائے، اور وہ مراکز قومی ہوں، افراد کی ملکیت نہ ہوں، اور پورے ملک میں پھیلے ہوئے ہوں، اور ہوں کیا؟ بیوتن، بیوت بات ہے ابھی تو جہاں پر رات گزاری جا سکے، کیونکہ 2، 2.5، 3 گھنٹے کے اندر آپ تعلیم دیں، پھر بچوں کو چھوڑ دے جاؤ بھئی اسی ماحول میں، تو دوسرے ماحول میں جا کر وہ رنگ تو ان پر چڑھے گا ہی نہیں۔ 2-4 گھنٹے میں وہ آیا، آپ کے ماحول میں رہا، آپ کے ماحول میں کون سا وہ صحیح معنی میں وہ ٹھپا لگ رہا تھا، وہاں بھی وہ اغیار ہی کے نمونے تھے۔ تو اپنے نمونے کو قلوب اور اذہان پر داخل کرنے کے لیے اس میں دن رات ان کے اوپر محنت کرو، اور دن رات اس نمونے کو ان کے اندر پینیٹریٹ کرو۔ وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً،
اور تمام توجہ جو ہے وہ ان مراکز پر لگا دو، تمام توجہ ان مراکز پر. وہ مراکز جو ہیں وہ تمہاری تمام تر توجہ کا قبلہ ہو. تمام تعلیم اور تربیت اور تمام مستقبل کی تمنائیں، مستقبل کی توقعات ان مراکز پر وابستہ کر دو. یہ جو جلوس سازی ہے، پکنک ہے، بڑے بڑے جلسے، ان سے کیا ہوگا؟ اتنا بڑا خرچ کیا، آؤٹ پٹ کیا ہی؟ اب پیچھے جماعت اسلامی نے کروڑوں روپیہ مینار پاکستان کے در و دیوار پر لگا دیا. کتنے افراد تیار ہوئے؟ کتنے نوجوانوں کو کوئی نمونہ ملا؟ کچھ نہیں. یہ سارا یورپ کا طریقہ کار ہے، اسلام کا طریقہ کار نہیں ہے. تربیت اور تعلیم کو اکٹھا کرو اور ان مراکز پر اپنی تمام توجہ لگا دو. اور آگے ارشاد فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، وہ جو مراکز ہیں وہاں پر وہ جو آنے والا مستقبل کا نظام ہے نا، وہ چھوٹے پیمانے پر وہاں نافذ کر دو. ان مراکز کے اندر منیچر چھوٹے پیمانے پر وہ پورا نظام ہو جو تم مرکز میں چاہتے ہو. وہاں اخوت ہو، بھائی چارہ ہو، احترام متبادل ہو، اپنے فکر کو غالب کرنے کی تعلیم اور تربیت ہو، ڈیڈیکیشن ہو، موٹیویشن ہو. وہ ادارے موٹیویشن کا، ڈیڈیکیشن کا، نمونے کا، یعنی جو ہم پاکستان بھر میں نظام چاہتے ہیں، وہ نظام چھوٹے پیمانے پر ہمارے ان مراکز میں جو آئے وہ دیکھ کر جائے کہ ہاں بھائی اسلام جو ہے وہ اس طرح کا فرد تیار کرنا چاہتا ہے، اس طرح کی جماعت تیار کرنا چاہتا ہے، اس طرح کی قیادت اور لیڈرشپ تیار کرنا چاہتا ہے. وہ آئے تو اسلام وہاں پر ایک عملی نظام حیات کے طور پر اس دائرے میں محسوس ہو. وہ لے کر جائے کہ ہاں آنے والا اسلام، آنے والا دور جو ہے وہ اس طرح کے افراد کا ہوگا، اس طرح کا نظام ہوگا، اس طرح کے نتائج و ثمرات وہاں مرتب ہوں گے. اگر آپ کا مرکز ہے، وہاں کوئی شخص آتا ہے اور پتہ نہیں چلتا کہ اس مرکز میں اور دوسرے مرکز میں جو رائج الوقت حکومت کے کیا فرق ہے، کچھ بھی نہیں. وہاں بھی وہ سرخ فیتا ہے، یہاں بھی سرخ فیتا ہے، وہاں بھی فیس لی جا رہی، یہاں بھی فیس لی جا رہی ہے. الخدمہ کے نام پر ہسپتال ہو منصورہ میں، کوئی فرق ہی محسوس نہ ہو کہ ایک اسلامی ہسپتال اور غیر اسلامی دونوں میں کیا نمونہ ہے، دونوں جگہ فیس ہے، دونوں جگہ وہ سارا ایک ہی نظام ہے، کوئی فرق نہیں. تو فرمایا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، یہاں پر صلاۃ وہ نظام ہے عملاً. وہاں کی جو لیڈرشپ ہے، وہاں کی جو جماعت ہے، وہاں کی جو صف بندی ہے، وہاں کا جو وقت کا احساس ہے، وہاں جو اخوت ہے، بھائی چارہ ہے، یہ ساری چیزیں یہاں پر عمل صلاۃ ہے. وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور جو اس پروگرام میں لگ جائیں ان کو بشارت دو کہ اللہ پاک آخر کار تمہیں غالب کرے گا. تو یہ دو مقامات ہم نے اس لیے پڑھے کہ اللہ پاک نے فرمایا تھا کہ للہ المشرق والمغرب وَأَيْنَمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. تو یہ ہے جس کی آج ہمیں ضرورت ہے، اور اس پیٹرن کو آگے ہم اور زیادہ کلیریفائی کریں گے اور اس کے اندر جو مزید چیزیں ہیں ان کو سامنے لائیں گے. اب جو پہلے مباحث آ رہے ہیں ان میں ایک نیا مبحث جو ہے وہ عیسائیت کی طرف سے آ رہا ہے. اس پر کرٹیسزم ہے، اس پر تنقید ہے، اس کی قباحتیں جو ہیں اس کے اندر جو انڈرسٹوڈ ہیں ان کو ایکسپوز کیا جا رہا ہے. فرمایا وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَل لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ. اللہ اکبر. الفاظ الہی پہ غور کرو. اور یہ جو لوگ کہتے ہیں کتاب اللہ کو بنیاد بنائیں تو کیسے مسائل حل ہوں گے، کیسے ہمارا یعنی 1 گھنٹے کا خطبہ 1-2 آیتیں پڑھ کر، ہمیں آیتوں سے تو کچھ پتہ ہی نہیں چلتا، کس سے کہانیاں روایتیں لانی پڑتی. دیکھو قرآن میں کتنی ڈیپتھ ہے، گہرائی ہے، کم سے کم الفاظ میں کتنا کچھ کہہ رہا ہے. کیا کہا؟ وقالو، اور یہ مراد ہے نصارہ. نصارہ کا کہنا ہے اتخذ اللہ ولدا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پکڑ لیا ہے، بنا لیا ہے اپنے لیے بیٹا. یہاں پر 2 عقیدے ہیں عیسائیت کے، ایک ہے بیگاٹن سن اور ایک ہے بیلوڈ سن. ایک گروہ مثلا کیتھولک والے
زیادہ ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بالفعل مسیح کو مریم سے پیدا کیا ہے، اور مریم کی اور اللہ تعالیٰ کی جو ریلیشن شپ ہے نعوذ باللہ من ذالک، وہ کیا ہے؟ خامند اور بیوی کی. اور مسیح کیا ہے؟ بیگاٹن سن ہے، اور اس بیگاٹن سن پر ایمان لانا پڑے گا. یہ نعوذ باللہ ان کا عقیدہ ہے. اور دوسرے کہتے ہیں بیلوڈ سن. تو جہاں تک بیلوڈ سن کا تعلق ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. کسی کو بیٹا کہنا پیار اور محبت سے، محبت کا ایک ذریعہ طریقہ ہے، اور اس صورت میں ہر مومن جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب ہے. یہ اگرچہ کہنا نہیں چاہیے، قرآن اس کا حامی نہیں ہے، لیکن یہ اپنے نتائج کے حوالے سے کم مہلک ہے بنسبت پہلے عقیدے کے. تو ہم پہلے عقیدے ہی پر قرآن تنقید کرتا ہے. قرآن کہتا ہے، اور کہا ہے انہوں نے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بیٹا بنایا مسیح کو. قرآن کہتا ہے سبحانہ. پہلی دلیل. تم کہتے ہو کہ اللہ پاک نے مسیح کو اپنے لیے جنا ہے، نعوذ باللہ. قرآن کہتا ہے کیا ضرورت تھی؟ اللہ تعالیٰ کو ضرورت کیا تھی؟ بیٹا کہاں آتا ہے؟ عاجزی کے لیے. یعنی باپ بوڑھا ہو رہا ہے، اب اس کو ضرورت ہے کہ بوڑھا ہو جاؤں گا، مر جاؤں گا، ختم ہو جاؤں گا، تو میرا میراث کے کون لے گا؟ میرے بعد اس نظام کو کون چلائے گا؟ قرآن کہتے ہیں سبحانہ. کیا اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہیں وہ بڑھاپے کی طرف جا رہے ہیں؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ عاجز ہو رہے ہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ واماندہ ہو رہے ہیں؟ سبحانہ. میاں اللہ تو وہ ہے جو ان چیزوں سے، یہ تو انسانی چیزیں ہیں. انسان بوڑھا ہو رہا ہے، انسان کو خطرہ لاحق ہو رہا ہے کہ میرے بعد میری پراپرٹی کا کیا بنے گا. سبحانہ. اللہ ان تمام کمزوریوں سے پاک ہے، بلند ہے. بلند ہے کہ وہ انسانی کمزوریوں سے کوئی بھی اس کا تعلق ہو. تو کیا تم نے اللہ کو انسانوں کی طرح عاجز بنا دیا ہے کہ اس کو بیٹا جننے کی ضرورت پیدا ہو گئی؟ سبحانہ. ایک چھوٹا سا لفظ ہے اور نون پر کیا ہے؟ زبر ہے. سبحانہ. اور یہ کیا ہے؟ یہ پورا یہاں پر ایک فعل معذوف ہے. نسبح سبحانہ، یعنی تسبیح ہے، بلندی ہے، بلند و برتر ہے وہ ذات. ہم بلند و بالا قرار دیتے ہیں اپنے اللہ کو کہ جو انسانی عاجزیاں ہیں، کمزوریاں ہیں، ان سے بہت بلند ہے. پہلی چیز. نمبر 2، بل لہو ما فی السماوات والارض. بھئی یہ بتاؤ کہ جب مسیح پیدا نہیں ہوا تھا، اللہ نے مسیح کو بیٹا نہیں بنایا، اس وقت یہ زمین و آسمان کو اللہ تنہا چلا رہا تھا یا نہیں چلا رہا تھا؟ اگر اس نے تنہا اس کائنات کو عدم محض سے پیدا کیا ہے اور مسیح سے پہلے وہ تنہا اس نظام کو چلا رہا تھا، تو اب کیا ضرورت لاحق ہوئی؟ کیا بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ عاجز آ گئے؟ یعنی جب عدم محض سے پیدا کیا تو اس کو کوئی مددگار نہیں ضرورت لاحق ہوئی، کسی بیٹے کی اسے حاجت نہیں ہوئی. جب وہ چلا رہا تھا، مسلسل چلا رہا تھا، تو اب اسے کیوں ضرورت لاحق ہوئی؟ کیا مسئلہ پیدا ہوا؟ کیا کوئی اور غالب اس کے سامنے آ گیا تھا کہ اس نے کہا بیٹے کو لاؤ تاکہ وہ میرا مددگار بنے؟ بل لہو ما فی السماوات والارض. بل اضراب کے لیے فرمایا مزید برآں. یہ بھی سوچو کہ وہ تو واحد مالک ہے، زمین کا بھی، آسمان کا بھی، ہر چیز اس نے پیدا کی ہے، اور اس کی ساری چیزیں اس کی اپنی ذات کے لیے ہیں. کیا اس کے قبضے میں کوئی اور شخص آ کر شریک بن رہا تھا کہ اس کے شریکے سے روکنے کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو ایک بیٹے کا محتاج سمجھا؟ بل لہو ما فی السماوات والارض. نمبر 3، کل لہو قانتین. کیا کائنات میں کسی گوشے میں بغاوت ہو گئی تھی کہ اس بغاوت کو دور کرنے کے لیے اللہ نے کہا ایک مددگار لاؤ یار بیٹا، فلاں جگہ تو میں اس بغاوت پر غلبہ پاتا ہوں اور فلاں جگہ اپنے بیٹے کو بھیج دو. کل لہو قانتون.
کائنات کا ہر گوشہ، ہر پہلو اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرمان برداری میں لگا ہوا ہے. کائنات کے کسی گوشے میں کوئی بغاوت کا احساس تک نہیں ہے. یہ کہاں سے تم نے سن لیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بیٹا لاحق ہے؟ کیوں کہ بغاوت کو تنہا وہ فرو نہیں کر سکتا، تو اب بیٹے کا مددگار ہوگا. کل لہ قانتون، یہ تیسری دلیل. چوتھی بات، بدیع السماوات والارض. بدیع خالق نہیں، بدیع بدا یعنی کیا معنی؟ اثر نو کسی چیز کو خلق کرنا، پیدا کرنا بدیع ہوتا ہے. نہ کوئی میٹیریل ہو، نہ کوئی نقشہ ہو، نہ کوئی اثر نو کسی چیز. تو فرمایا کہ زمین و آسمان، ساتوں زمینیں، ساتوں آسمان، کل کرے کائنات کا ایک ایک ذرہ، ایک ایک گوشہ تو اس نے تنہا پیدا کیا. ضرورت اس وقت تھی اس کو کسی مددگار کی، جب اتنی بلند و بالا وسیع نہ پیدا کنار کائنات پیدا کی تو اس کو کسی مددگار کی ضرورت نہ ہوئی. اور جب سارا نظام چل رہا ہے تو اب اس کو مددگار کی ضرورت پڑ گئی ہے. بدیع السماوات والارض، آسمان زمین بنانا والا تنہا بغیر کسی مدد کے، مددگار کے، اور اب اس کو مددگار کی ضرورت پڑ گئی ہے. یہ اس کی شان کے خلاف ہے. نمبر 2، آخری بات، اس کی شان تو یہ ہے وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا، جب وہ کسی امر کا فیصلہ کر لیتا ہے، پیدائش کا ہو، نظام چلانے کا ہو، کسی چیز کو برقرار رکھنے کا ہو، مجرد وہ فیصلہ کرتا ہے. وہ اسباب کا محتاج نہیں ہے، اسباب اس کے امر کن سے خود بخود پیدا ہوتے ہیں. اذا قضا امرن، جب کبھی وہ فیصلہ کر لیتا ہے کسی بھی معاملے کا، اسکیم کا، یعنی کسی پروجیکٹ کا، تو کیا ہوتا ہے؟ یقول لہ، اس پروجیکٹ کو جس کا وہ ارادہ کرتا ہے، جس کا فیصلہ کرتا ہے، اسے کہتا ہے کن، ہو جا. فیکون، کن فکانا نہیں ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ اس نے کن کہا فکانا وہ ہو گیا. فیکون، اسی وقت وہ پروسیس، وہ پروجیکٹ، وہ عمل وجود میں آنا شروع ہو جاتا ہے. مجرد اس کا ارادہ کافی ہے. ارادے کو فوراً کائناتی قوتیں یا وہ چیز وجود پذیری کے عمل میں ڈھل جاتی ہے. کسی کا وہ نہ مادے کا محتاج ہے اور نہ اس کے راستے میں کوئی مزاحم ہو سکتا ہے. اب دیکھو، ایک نبی امی نے ایک آیت کے اندر ایک بات کا دعویٰ نصارہ نے کیا، اتخذ اللہ ولدا، اور ایک نبی امی نے علم الہی پا کر ایسے دلائل دے دیے کہ وہ آج کا انسان ہو، 1400 سال پہلے کا انسان ہو، 14,000 سال بعد کا انسان ہو، اس میں سے کسی دلیل کو وہ کاٹ نہیں سکتا. کوئی دلیل اور دلیل کا کوئی جز ایسا نہیں ہے جو کسی زمان و مکان میں اس کے لیے پسپائی ہو، ہٹنا ہو. لا مبدل لکلمات، اللہ تعالیٰ کے کلام کو کسی دور کے اندر کوئی رد کرنے والا نہیں ہے، اس کو اس کے مقام سے ہٹانے والا نہیں ہے. اب اس کے بعد ایک اگلی بات، جو لا یعلمون تھے، مشرکین عرب تھے، ان کی اب بات پھر دوبارہ شروع ہوتی ہے. فرمایا وقال الذین لا یعلمون، جب لا یعلمون آئے تو اس سے مراد کون ہوتے ہیں؟ مشرکین عرب، جن کے پاس کوئی کتاب نہیں ہے. اور لا یعلمون علم الکتاب، جن کے پاس کتاب الہی کا علم نہیں ہے. وہ کہتے ہیں لولا یکلمنا اللہ او تاتینا آیا، کہ یہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھ سے اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے، مجھ سے اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے، تو یہ کیا بات ہے کہ اللہ اس سے کلام کر، ہم سے کیوں نہیں کرتا؟ کیا ہم اللہ کی مخلوق نہیں ہے؟ لولا یکلمنا اللہ، اگر اللہ اس سے کلام کر، ہم سے کیوں نہیں کرتا؟ او تاتینا آیا، یا جب یہ کہتا ہے کہ اللہ ہے، وہ ہم سے کلام کرتا ہے، تو اس کی کوئی مادی دلیل لائے، نشان لائے. کوئی ملائکہ ہے ہمیں دکھائے، جبرائیل ہے ہمیں دکھائے.
تو کوئی محسوس علامت تو ہونی چاہیے کہ اللہ اس سے کلام کرتا ہے، ہم سے نہیں کرتا۔ پہلے تو ہم پوچھتے کیوں نہیں کرتا بھائی، ہمیں کیوں اس نے اس قابل نہیں سمجھا کہ ہم سے کلام کرے؟ چلو اگر نہیں کرنا تھی تو کم از کم کوئی محسوس علامت تو ہو، دیکھ تو لیں۔ تاتینا بالملائکہ قبیلہ، ملائکہ آئیں، ہم تو اس کو گالیاں دیتے ہیں، راستے سے ہٹاتے ہیں، اس پر نعوذ باللہ جو کچھ چاہتا ہے وہ ہم کر گزرتے ہیں۔ تو اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو بھیجا ہے تو کوئی باڈی گارڈ بھیجتا، کوئی ایکسٹرا آرڈی طور پر اس کی حفاظت کرنے والا ہوتا، کوئی سفیر آتا ہے تو اس کے ہاتھ میں حکومت کنگن پہناتی ہے، اس کے دائیں بائیں فوجی دستہ ہوتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے۔ یہ کیسا اللہ کا رسول ہے؟ اللہ کا ترجمان ہے، اس کا سفیر ہے، اور اس کا کوئی اللہ تعالیٰ نے پروٹوکول نہیں ہے، کوئی اعزاز نہیں ہے، کوئی اللہ کی نصرت ظاہری اس کا نظر نہیں آتی، کیسے ہم مان لیں؟ فرمایا کذالک قال الذین من قبلہم مثل قولہم، اور یہ فرمایا کوئی نئی بات نہیں ہو رہی۔ موسیٰ علیہ السلام جب آئے تھے تو فرعون نے بھی یہی سوال کیا تھا کہ بھئی دیکھو ہم تو کسی کو سفیر بناتے تو کنگن پہناتے ہیں اسے سونے کے، اس کے ساتھ باڈی گارڈ بھیجتے ہیں، تو اگر تو اللہ کا کلیم ہے، سفیر ہے، تو تیری حفاظت اللہ کیوں نہیں کرتا؟ تیرے ساتھ کوئی حفاظتی دستہ کیوں نہیں؟ پھر قرآن یہ بھی کہتا ہے، وہ کہتے تھے کہ تو مالدار کیوں نہیں ہے، تیرے باغات کیوں نہیں ہے، تیرے محلات کیوں نہیں ہیں؟ اگر واقعی تو اللہ کا محبوب ہے اور اللہ کن فیکون کا مالک ہے تو تیرا بھی کوئی محل ہو، تیرے پاس باغات ہوں تو وہ خود بھی کھائے اور جو تیرے اوپر ایمان لائیں ان کے بھی لیے فقر و فاقہ کی دنیا نہ ہو۔ اب اگر رسول کے پاس معاشی وسائل ہوتے، آسودہ ہوتا، امیر ہوتا، تو کیا کہتے؟ او میاں یہ جو پھیل رہی ہے نا دعوت، یہ مال و دولت کی وجہ سے پھیل رہی ہے، یہ سب کو پیسے دیتا ہے، ضمیر خریدتا ہے، چونکہ دولت مند ہے تو اس کی دولت کو دیکھ کر لوگ اس کے حامی بن رہے، یعنی دنیا آپ کو کہیں نہیں سی چھوڑے گی۔ اگر آپ مالدار ہوں گے تو یہ مال ہی آپ کے خلاف استعمال ہوگا۔ یار یہ حق کا غلبہ نہیں ہے، مال کا چمک ہے، مال کی چمکار ہے، مال کی وجہ سے لوگ اس کے پاس آ رہے ہیں، پھر مال بن جائے گا۔ اب نہیں ہے تو یہ نقص بن گیا۔ تو قرآن یہ کہتا ہے، یہ دونوں باتیں دہرا کر، کذالک قال الذین من قبلہم مثل قولہم تشابہت قلوبہم قد بینا الآیات لقوم یوقنون۔ فرمایا کہ ان کے دل اور پہلے جو معاندین تھے، دونوں کے دل ایک دوسرے کے ساتھ متشابہ ہیں، ملتے جلتے ہیں، مشابہت پائی جاتی ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ جہاں ذہنیت ایک ہوگی، مینٹیلٹی ایک ہوگی، اس کے نتائج و ثمرات بھی ایک ہوں گے۔ چونکہ ان کی مینٹیلٹی یہی ہے تو وہ فرعون کا دور ہو، حامان اور قارون کا ہو، کوئی دور ہو، تو مینٹیلٹی اگر ایک ہے تو یکساں نتائج، یکساں اعتراضات، ایک ہی طرح کے وہ سوال جواب ہوں گے۔ تو قرآن کہتا ہے کہ اصلاً ان کی مینٹیلٹی ایک ہے، پہلے اور موجودہ منکرین کی، تو باتیں بھی وہی کر رہے ہیں۔ آگے فرمایا قد بینا الآیات، ہم نے 2 اور 2 4 کی طرح دلائل واضح کر دیے ہیں کہ کیوں اللہ نے اس کو بنایا ہے اور تمہیں نہیں بنایا۔ اور جو دلائل ہیں لقوم یوقنون، اگر تو یقین کرنا ہے تو یقین کے لیے تو ہم دلائل دے سکتے ہیں، لیکن مجادلے کے لیے نہیں، بحث برائے بحث کے لیے نہیں۔ اگر تم فیصلہ کرو کہ دلیل مضبوط ہوگی تو ہم مان لیں گے، ہم دلائل دیتے ہیں، لیکن تمہارا تو موقف یہ ہے کہ وجدنا آبانا الفینا علیہ آبانا، کہ ہم تو اس کو حق سمجھتے ہیں جس پر ہمارے باپ دادا ہیں، باپ دادا معیار حق و باطل ہیں، تو اگر ہم لاکھ تمہیں دلائل دیں تم نے ماننا ہے؟ قرآن یہ کہتا ہے اور بڑے عجیب منطقی دلائل سے بات کرتا ہے۔ یہ ایک مقام ہم دیکھتے ہیں حامیم سیدہ میں، یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا موقف ہے
یہ حامیم سیدہ نہیں ہوگی، میرا خیال ہے زخرف ہے، اور آیت نمبر 21 اور 22۔ یہ الفاظ آئے ہیں، عام آتیناہم کتابا من قبلہ فہم بہ مستمسکون۔ کیا ان مشرکین عرب کو قرآن سے پہلے ہم نے کوئی کتاب دی ہے؟ اگر کتاب دی ہے اور اس کا یہ تمسک اختیار کر رہے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے۔ یعنی بحث کی بنیاد کیا ہونا چاہیے؟ کتاب الہی۔ جب کوئی آئے تو آپ کے سامنے تو اس کو بنیاد بناؤ کتاب کو، کتاب پیش کرو بھائی، اپنی کتاب جس پر تمہارا ایمان ہے، ثابت کرو کہ وہ من جانب اللہ ہے۔ تو قرآن کیا کہتا ہے؟ بل قالوا انا وجدنا آباءنا علی امہ وانا علی آثارہم مہتدون۔ وہ کہتے ہیں نہیں صاحب، ہم کتاب کی بنیاد پر بات نہیں کریں گے، ہم تو اجماع اور تواتر اور تعامل کی بنیاد پر بات کریں گے کہ ہمارے باپ دادا ان سے کیا چلا آ رہا ہے۔ ہم نے پایا ہے اپنے باپ دادا کو ایک ڈگر پر، ایک راستے پر، اور ہم ان کے آثار سے رہنمائی لیتے ہیں۔ عصری ہیں، عصری اور سلفی لوگ، ہر کافر عصری اور سلفی تھا، باپ دادا کے آثار، اسلاف کے آثار پیش کرتا تھا، کہتا ہم تو سلفی ہیں، عصری ہیں، جو باپ دادا سے چلا آ رہا ہے ہم اسی کو معیار حق و باطل بناتے ہیں۔ کذالک ما ارسلنا من قبلک فی قریۃ من نذیر الا قال مترفوها انا وجدنا آباءنا علی امہ وانا علی آثارہم مقتدون۔ کسی قریہ میں، کسی سوسائٹی میں ہم نے جب بھی کوئی وارنر بھیجا ہے تو وہاں کے کھاتے پیتے دوسروں کی محنت پر پلنے والے ادارے، افراد، حاکم، دوسروں پر ٹیکس لگا کر ان کا خون نچوڑنے والے حاکم، وہ سارے یہی کہتے تھے کہ بھئی پہلے سے باپ دادا سے یہی طریقہ کار چلا آ رہا ہے اور ہم تو اسی سے رہنمائی لیں گے۔ اگلی بات ہے جس کے لیے ہم یہاں آئے ہیں، قال اولو جئتکم باہدی مما وجدتم علیہ آباءکم قالوا انا بما ارسلتم بہ کافرون۔ ایک تو یہاں رفقا ایک اہم نقطہ آ رہا ہے، قوالا یہاں کس طرح لکھا ہوا ہے؟ کاف کے اوپر کھڑا الف ہے اور اس کے بعد لام ہے۔ یہ قوالا دوسری طرح بھی لکھا جا سکتا تھا، یعنی کاف الف کا اور لام، ایسے نہیں لکھا گیا، یہ ہے کاف پر کھڑا الف اور لام۔ یہ کوئی 7 مقامات ہیں پورے قرآن میں جہاں پر اسی طرح قوالا لکھا گیا ہے، اور کثیر تعداد میں قوالا جو ہے دوسری طرح لکھا گیا ہے۔ یہ کیوں؟ یہ دراصل قرآن کے کلام الہی ہونے کی ایک بہت بڑی دلیل ہے۔ یعنی کاتب اول نے جس لفظ کو جس طرح لکھا اور اللہ کے رسول نے اسے کیا کیا؟ تصدیق کر دی۔ اس امت نے اس طریقے کتابت کو بھی محفوظ رکھا ہے، اس طریقے کتابت کو بھی چینج نہیں کیا، کیونکہ تحریف کا دروازہ کھلتا ہے۔ یعنی کتابت کے اسالیب بھی قرآن میں محفوظ ہیں، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، یعنی قرآن کا طریقے کتابت بھی محفوظ ہے۔ قوالا کو پہلے کاتب نے جس طرح لکھا اور رسول نے اسے منظور کیا، وہی اسلوب اور انداز آج تک امت میں چل رہا ہے اور قیامت تک چلتا رہے گا۔ تو ہر نبی نے کہا، کیا کہا؟ رسول نے کیا کہا؟ اولو جئتکم، کہ جو تعلیم میں تمہارے پاس لایا ہوں، باہدا، وہ زیادہ گائیڈنس کا اپنے اندر سامان رکھتی ہے۔ یہ سورہ زخرف بتایا تھا، 43 سورہ اور آیت نمبر 24، اس وقت ہم آیت نمبر 24 پہ ہے۔ قالا، تو اللہ تعالیٰ نے کہ رسول نے ان کو کہا، تم کہتے ہو باپ دادا، ہم کہتے باپ دادا نہیں، مسائل ہیں، دیکھنا چاہیے کہ مسائل کا حال تمہارے باپ دادا کے پاس ہے یا اس وحی میں ہے جو ہم لے کر آئے۔ یعنی میرٹ کی بنیاد پر فیصلہ کرو،
دلیل کی بنیاد پر فیصلہ کرو، منطق کی بنیاد پر فیصلہ کرو۔ یہ کوئی بات نہیں ہے کہ ہم جو کہہ رہے ہمارے باپ دادا نے یہ کہا ہے، ہوا لو۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ آئیں بیٹھے ہم اور دیکھیں بے احدا کس نظام کے اندر، کس کتاب کے اندر، کس آئیڈیالوجی کے اندر زیادہ مسائل کا حل ہے؟ مما وجدتم علیہ آباءکم، جس پر کہ تم نے باپ دادا کو پایا ہے۔ یعنی باپ دادا کی جو تعلیمات ہیں، آثار ہیں، کیا ان میں ہمارے آج کے مسائل کا حل ہے؟ یہ فیصلہ کرنا چاہیے دلیل کی بنیاد پر۔ باپ دادا دلیل نہیں ہے، مسائل ہیں، مسائل کا حل چاہیے۔ امت کی وحدت چاہیے، نوع انسانی کی بقا چاہیے، نوع انسانی کی فلاح چاہیے۔ تو کس نظام میں نوع انسانی کے مسائل کا حل ہے؟ آپ کے اور ہمارے بین اخوت قائم ہو سکتی ہے، بھائی چارہ قائم ہو سکتا ہے، اور انسان اور عالم انسانی بہتری کی طرف جا سکتا ہے، کائنات کے حسن و جمال میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ کس نظام میں ہے یہ فیصلہ کرو۔ تو کیا کہنے لگے؟ قالوا انا بما ارسلتم به کافرون، کہتے ہیں ہم ان دلائل میں نہیں پڑتے۔ ہر امت نے یہی کہا، ہمیں دلائل میں مت الجھاؤ، ہماری دلیل یہ ہے کہ باپ دادا آنکھیں بند کر کے ہم چلیں گے۔ دلیل کی کیا بات ہے؟ کوئی بات نہیں ہے۔ جس بات پر ہم نے باپ دادا کو پایا وہی معیار حق و باطل ہے۔ انا بما ارسلتم به کافر، جو تم پیغام اور نظام اور نئی وحی اور نئی کتاب کی بات کرتے ہو ہم اس کو مانتے ہی نہیں، جاؤ، ہمارے لیے باپ دادا کافی ہے۔ تو یہ ہے وہ بیماری جو ہر دور میں رہی ہے، اور اسی کی طرف اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ قد بینا الآیات لقوم یوقنون، اگر یقین کرنا چاہو تو ہم تمہیں دلائل سے قائل کر سکتے ہیں، پہلے فیصلہ کرو کہ مانو گے۔ اور اگر دلیل یہی ہے کہ باپ دادا کی دلیل لاؤ، باپ دادا سے ہمیں اپنے موقف کی جو صحت ہے وہ ثابت کرو، تو یہ بات نہیں ہے۔ دلیل سے، منطق سے تو ہم تمہیں سمجھا سکتے ہیں، باپ دادا کو معیار حق و باطل مان کر ہم بات آگے نہیں چلائیں گے۔ اور اب رسول کو فرمایا جائے انا ارسلناک بالحق بشیرا و نذیرا، بلا شبہ رسول بنا کر بھیجا ہے ہم نے آپ کو۔ کس چیز کے ساتھ بھیجا ہے؟ حق کے ساتھ۔ حق کے تین معنی ہوتے ہیں۔ ایک نمبر ایک، جو چیز ہے دعویٰ آج وہ کل کو میٹیریلائز ہو کر رہے گا، یہ حق ہے۔ قرآن یہ غالب آ کر رہے گا۔ حق ہے باطل کے مقابل۔ باطل ہے وہ چیز جو بائی پیسج آف ٹائم ڈس انٹیگریشن کا شکار ہو، ختم ہونے والی، مٹنے والی، اور حق وہ ہے باقی رہنے والا، پرسسٹ کرنے والا، اور اپنے آپ کو منوانے والا۔ حق کی پہلی چیز یہ ہے۔ یہ سورہ یوسف سے ہم استدلال لیں گے کہ جب سیدنا یوسف نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ دکھایا ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا، حضرت یعقوب کیا کہتے ہیں؟ کیا بیٹا جو تو نے دیکھا یہ حق ہے، لیکن حق مانا کب جائے گا؟ جب یہ میٹیریلائز ہو جائے گا۔ تو جب تمام بھائیوں نے یوسف کی برتری تسلیم کر لی تو وہاں پر سیدنا یوسف کہتے ہیں یا ابت ھذا تعویل رؤیا من قبل قد جعلها ربی حقا، کہ وہ جو رویا میں نے حقیقت دیکھی تھی نا وہ آج حق ہوئی ہے۔ یعنی وہ حقیقت تو پہلے بھی تھا لیکن آج میٹیریلائزیشن اس کی ہو گئی ہے، اور جو دشمن ہیں وہ بھی مان گئے لقد آثرک اللہ علینا، ہم مان گئے کہ اے یوسف تو ہم سے برتر ہے۔ برتری کا اعتراف جب ہو گیا تو رویا حق بن گیا۔ حق کا معنی ہوتا ہے صحت تو دلیل صحیح ہے لیکن نتائج ابھی سامنے نہیں ہے، تو جب نتائج سامنے آ جائیں گے تو وہ حق ہوگا۔ مثلا آپ نے کہا اتنی آکسیجن، اتنی ہائیڈروجن، یہ تھیوری حق ہے، لیکن اصلاً حق کب بنے گی؟ جب آپ لیبارٹری میں پانی پیدا کر کے دکھا دیں گے، جب ہم پانی پی لیں گے، جب ہماری پیاس بجھ جائے گی، دھرتی پہ ڈالیں گے تو وہاں سبزہ پیدا ہو جائے گا۔ تو یہ حق کا ابتدائی پہلا مفہوم ہے۔ نمبر 2، سورہ رعد میں ارشاد فرمایا حق وہ ہوتا ہے اما ما ينفع الناس فيمكث في الارض، جو چیز نافع الناس ہو،
ہیومینٹی آن دا ہول کے جو نافع ہے وہ حق ہے، اور جو کسی گروہ یا طبقے کے لیے حق ہے وہ اس کے مقابلے میں باطل ہے۔ پانی حق ہے اور جاگ باطل ہے، سونا اور چاندی حق ہے، اور سونے اور چاندی کو تپانے کے دوران جو اس کے اوپر ہو جاتا ہے وہ جھاگ کھوٹ جو چھا جاتا ہے وہ کیا ہے؟ باطل ہے۔ تو کیا ہے یہ؟ اے رسول ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، یعنی زمانہ اس کی حقانیت کو ثابت کرے گا، اور یہ چونکہ نافع الناس ہے اس لیے نفع بخش فیرسانی کی وجہ سے یہ چیز آخر کار غالب آئے گی۔ تیسری بات یہ ہے کہ جہاں بھی نفع بخش فیرسانی ہوتی ہے نا وہاں پراپوگنڈا نہیں ہوتا۔ دیکھو سورج نافع الناس ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، زمین ہے، آسمان ہے، کائنات ہے، ان کے پاس کیا ہے؟ زبان نہیں ہے، پراپوگنڈا نہیں ہے، وہ چیزیں خود بخود اپنے آپ کو منواتی ہیں۔ تو بشیرم و نذیرہ آپ کا پروگرام حق ہے، نافع الناس ہے، اور یہ چیز آخر کار اپنے آپ کو منوا لے گی۔ اور آگے فرمایا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، آپ کی ڈیوٹی نہیں ہے منوانا، منوانے پر آپ مامور نہیں ہیں، پہنچانے پر آپ مامور ہیں۔ انما علیک البلاغ وعلینا الحساب، کتاب اللہ ہونے کے دلائل دینا اور اللہ کے کلام کو منوان پہنچانا یہ تو ذمہ داری ہے، لیکن یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ منوائیں بھی۔ پہنچانا آپ کی ذمہ داری ہے، منوانا آپ کی ذمہ داری نہیں۔ تبلیغ فریضہ ہے، توقیل ڈیوٹی نہیں ہے۔ فریضہ ہے پہنچا دینا، منوانا آپ اس کے وکیل بنا کر نہیں بھیجے گئے۔ تو اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں اور بڑے کلیئر کٹ الفاظ میں وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون۔ ہرگز راضی نہیں ہوں گے آپ سے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے اہل ایمان، نہ یہود راضی ہو سکتے ہیں یا نہ نصارہ، نہ مشرکین عرب، کوئی بھی آپ راضی نہیں کسی کو کر سکتے۔ راضی کب ہوتے ہیں؟ حتی تتبع ملتہم، کہ ان کی جو اقدار ہیں، بود و باش ہے، ان کے جو اسالیب حیات ہیں، ان کا جو رنگ ڈھنگ ہے وہ آپ قبول کر لیں تو پھر آپ سے وہ راضی ہوں گے، لیکن پھر بھی راضی نہیں ہوں گے، کیونکہ آپ ایک وقت میں یا یہودی بنیں گے یا نصرانی بنیں گے۔ بیک وقت نہ آپ یہودی ہو سکتے ہیں نہ نصرانی ہو سکتے ہیں، کس کس کو آپ راضی کریں گے؟ کیونکہ آپ کے مخالف ہزار رہا ہیں، ایک کو راضی کریں گے دوسرا راضی نہیں ہوگا۔ ارباب متفرقون کو آپ راضی نہیں کر سکتے، صرف ایک اللہ ہے جس کو آپ نے راضی کرنا ہے۔ ایک اللہ راضی ہو گیا، کسی اور کی رضا نہیں چاہیے۔ اور اگر آپ نے انسانوں کو راضی کرنے کا بنا لیا تو کوئی بھی کبھی بھی آپ کو رضا اجتماعی تو حاصل ہو ہی نہیں سکتی۔ ہزار ہیں، متضاد ہیں، ایک دوسرے کو فتوی کفر لگا، کس کس کو آپ راضی کریں گے؟ حتی تتبع ملتہم قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، اعلان کرو کہ ہدایت تو وہی ہے جسے اللہ تعالیٰ نازل کرے اور اللہ تعالیٰ اسے یہ کہیں کہ یہ میری ہدایت ہے۔ بس کسی بھی دعوے کے لیے یہ دلیل لانی چاہیے کہ جو کچھ یہ ہے یہ اللہ کے کلام کے مطابق ہے یا نہیں۔ اگر وہ اللہ کے کلام کے مطابق ہے تو بس ہمیں لوگوں کی آراء کی ضرورت نہیں، اور اگر وہ لوگوں کی آراء ہیں اللہ کے کلام کے خلاف ہے ہمیں اس کی پرواہ نہیں۔ قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، اور رسول کو خطاب کرتے ہوئے اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اے رسول اگر آپ نے یہود نصارہ
ان کی جو خواہشات ہیں، پسند و ناپسند ہے، تہذیب ہے، تمدن ہے، جی ان کے جو اسالیب حیات ہیں، ان کا جو رہن سہن ہے، ان کا جو فکر و عقیدہ ہے، اگر آپ نے اس کی اتباع کی، اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم اللہ کی طرف سے آ گیا ہے، یعنی قرآن جس چیز کو نظام حیات کے طور پر کہتا ہے، اگر اس کو رسول پیچھے کر دے اور یہود و نصارہ کی معیشت، معاشرت، سیاست، تمدن، تہذیب لے لے، تو اللہ پاک فرماتے ہیں ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر. تو اللہ فرماتے ہیں اے رسول آپ پر عذاب آئے گا، ناکامی ہوگی، سزا ملے گی، اور جب اللہ سزا دے گا اپنے نظام اور پروگرام کو چھوڑنے کی وجہ سے، دنیا کی کوئی طاقت نہ تمہاری سرپرست ہو سکے گی اور نہ مددگار. ہم نے 300 سال کا ہمارا تجربہ ہے امت مسلمہ کا، کہ جب سے یہ یورپ کے یہود و نصارہ کو ان کے قریب پہنچی ہے، ان کے تہذیب و تمدن کو اس نے اختیار کیا ہے، ان کی معیشت معاشرت پر چل رہی ہے، تو کہیں سے اس کو کوئی سنوائی نہیں مل رہی، کہیں سے اس کو کوئی مدد نہیں مل رہی، ہر جگہ ذلیل ہے، رسوا ہے، سب کچھ جتن کر لینے کے باوجود بھی کسی مقام بلند پر نہیں پہنچی. ہر دفعہ تنزل، اور ایٹمی طاقت ہو کر کیا کر رہا ہے پاکستان؟ بجائے اس کے کہ ایٹمی طاقت ہماری حفاظت کرتی، ہم اپنی ایٹمی طاقت کی حفاظت کر رہے ہیں، اس پر ارب روپیہ خرچ کر رہے ہیں، کوئی فائدہ نہیں تمہیں ملے گا. آگے ارشاد فرماتے ہیں الذین آتیناہم الکتاب، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے. یہ بتایا تھا میں نے، ایک اوت الکتاب ہے اور ایک آتیناہم الکتاب ہے. جو لوگ کتاب کو ویسے لے رہے ہیں جیسے اللہ پاک نے لینے کا انہیں حکم دیا، یعنی کتاب کو بما اس کے حقوق اور فرائض کے لے رہے ہیں، یتلونہ حق تلاوتہ، وہی لوگ ہیں جو کتاب اللہ کے صحیح معنی میں خدام ہیں، تابع ہیں، اس کے ماتحت چلنے والے ہیں. تلاوت کا معنی ہوتا ہے ماتحت ہونا، پیچھے پیچھے چلنا، لفظ اور معنی کی اتباع تبھی ہوتی ہے. تو وہ ہیں صحیح معنی میں کتاب اللہ کی تلاوت کرنے والے. اولئک یؤمنون بہ، صرف وہی لوگ ہیں جو کتاب اللہ پر ایمان رکھتے ہیں. کتاب اللہ پر ایمان انہی کا ہے جو کتاب اللہ کی صحیح تلاوت کرتے ہیں، بس. اور فرمایا ومن یکفر بہ، اور جو کتاب اللہ کی صحیح معنی میں تلاوت نہیں کرتا، لفظ اور معنی کو نہیں جانتا، حقیقت اور غائب کو نہیں جانتا، اس کی اتباع نہیں کرتا، خلاف کتاب اللہ عقائد و اعمال کو چھوڑتا نہیں ہے، تو فرمایا وہ کون ہیں؟ یکفر بہ، وہ اس کے کافر ہے. کفر اور ایمان کا فیصلہ حق تلاوت ہے. حق تلاوت ہے تو ایمان ہے، حق تلاوت نہیں ہے تو کفر ہے. یہ فیصلہ ہے الہی. فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور جو کتاب اللہ کا حق تلاوت ادا نہیں کر رہے، انجام کار، وہ خاسر ہیں، ناکام اور نامراد ہیں. حیات دنیا میں بھی ناکام و نامراد ہوں گے، اور حیات آخرہ کی ناکامی و نامرادی تو ہے ہی انہی کے لیے. تو اس طرح رفقائے محترم ہم سورہ البقرہ کی آیت 113 سے چل کر آیت 121 تک پہنچے ہیں. 121 کے بعد اب تیسرا بنی اسرائیل کا جو خطاب ہے اس پہ ہم کل گفتگو کریں گے. اور میں نے بتایا تھا کہ بنی اسرائیل کو 3 خطاب ہیں بقرہ میں، آیت 40، آیت 47 اور آیت 122. پہلا خطاب 40 والا محمد رسول اللہ پر ایمان کے حوالے سے ہے. دوسرا 47 والا خطاب تاریخی حوالہ ہے کہ موسیٰ نے اس نبی موعود اور نبی ظہور جو ہے اس کے بارے میں بشارت دی تھی. اور تیسرا حوالہ سیدنا ابراہیم کے حوالے سے آ رہا ہے کہ موسیٰ اور مسیح سے اوپر چلو تو کون ہے جن نے اس نبی کے بارے میں؟ وہ سیدنا ابراہیم ہیں، سیدنا اسماعیل ہیں. اور اس تیسرے خطاب سے اب امت کو جو امت موعود ہے اس کے امامت کے نصب کیے جانے کا، اس کی امامت کا اعلان اور امامت کے حقوق اور فرائض، یہ بحث شروع ہوگی. تو اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ آیت 121 تک اس سورہ کا پہلا حصہ ہے، اور آیت 122 سے
282 یا 286 تک دوسرا حصہ شروع ہوگا، تو کل ہم وہاں پہنچیں گے۔ تو آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔